دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر، حقیقت چھپا کر یا آپ کی جذباتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی ہو؟ یہ احساس تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے اور الجھن بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ تعلقات کا بنیادی اصول اعتماد اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیسیٹ اور مینیپولیشن کے بارے میں، جو نہ صرف تعلقات کو کمزور کرتے ہیں بلکہ آپ کی ذہنی صحت اور خود اعتمادی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے یہ حربے ایسے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا اثر گہرا اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویڈیو میں ہم ان مسائل کو گہرائی سے سمجھیں گے اور ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، جیسے دھوکہ دہی کے عام طریقے اور حربے کون سے ہیں، تعلقات پر ان کے اثرات کیا ہیں اور ان سے بچنے کے عملی اور مؤثر طریقے کیا ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے تعلقات میں سچائی، اعتماد اور سکون چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو نہ صرف ان خطرناک رویوں کو پہچاننے میں مدد دے گی بلکہ ان کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تعلقات میں دھوکہ دہی کے اثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے آپ اپنی ذہنی صحت اور خود اعتمادی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کی خوشحال اور متوازن زندگی کی کنجی یہی شعور ہے۔ اپنی زندگی کو زہریلے تعلقات سے آزاد کریں اور ایسے رشتے قائم کریں جو آپ کے لیے محبت، خوشی اور سکون لائیں۔ یہ سفر آپ کے شعور سے شروع ہوتا ہے اور یہ ویڈیو اسی سفر کا پہلا قدم ہے۔ دھوکہ دہی اور مینیپولیشن کے عام طریقے۔ دھوکہ دہی اور مینیپولیشن کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: آپ کی سوچ اور فیصلوں کو اپنے قابو میں رکھنا۔ یہ رویے بظاہر معصوم اور عام لگ سکتے ہیں، لیکن ان کا اثر آپ کی ذہنی صحت اور تعلقات پر گہرا ہوتا ہے۔ آئیے ان عام طریقوں کو سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور معلومات چھپانا۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب ایک شخص حقیقت جانتے ہوئے بھی جھوٹ بول کر یا معلومات چھپا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سب اس کی اپنی مرضی اور فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ جھوٹے وعدے۔ جھوٹے وعدے اور غیر حقیقی امیدیں صرف آپ کو جذباتی طور پر قابو میں رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ آپ پر قربان کر دوں گا، لیکن حقیقت میں وہ کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ گیس لائٹنگ۔ گیس لائٹنگ ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنی یادداشت، احساسات اور حقیقت پر شک میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، تم ہمیشہ میری بات کو غلط سمجھتے ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اس طرح آپ اپنے خیالات پر یقین کھو دیتے ہیں۔ احساس کمتری پیدا کرنا۔ ایسی باتیں یا رویے اپنانا جن سے آپ کو اپنی اہمیت کم اور ان کی برتری زیادہ محسوس ہو۔ اس کا مقصد آپ کو جذباتی طور پر ان پر منحصر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، صرف میں ہی آپ کو منہ لگاتا ہوں، میری وجہ سے لوگ تمہیں جانتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام طریقے تعلقات کو زہریلا اور اعتماد کو ختم کرتے ہیں۔ ان حربوں کو پہچاننا اور ان سے بچنے کے لیے خود کو مضبوط بنانا پہلا قدم ہے۔ دوستو، اگلے حصے میں ہم ان رویوں سے نمٹنے کے عملی اقدامات پر بات کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اعتماد اور سکون قائم رکھ سکیں۔ دھوکہ دہی کے اثرات۔ جب دھوکہ دہی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو یہ صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ آپ کی جذباتی اور ذہنی کیفیت پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ خود پر شک کا شکار ہونا۔ جب آپ بار بار گیس لائٹنگ یا جھوٹے وعدوں کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اپنی یادداشت، خیالات اور فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ شک آپ کی خود اعتمادی کو کھا جاتا ہے اور آپ کو جذباتی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ اعتماد کا ٹوٹ جانا۔ دھوکہ دہی کا سب سے پہلا شکار اعتماد ہوتا ہے۔ جس رشتے میں سچائی اور شفافیت نہ ہو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ دوسروں پر یقین کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں اور ہر رشتے میں خوف کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ ذہنی صحت۔ دھوکہ دہی سے پیدا ہونے والی الجھنیں، بے سکونی اور اداسی آپ کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ آپ خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگتے ہیں، تعلقات خوشی کے بجائے تناؤ کا باعث بن جاتے ہیں اور زندگی کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔
दोस्तों याद रखें, एतमाद एक नाजुक धागा है जो सच्चाई और खुलूस पर टिका होता है। जहाँ धोखाधड़ी का साया हो वहाँ ये धागा टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप इन जहरीले रवैयों से कैसे बच सकते हैं और अपनी जिंदगी में मुस्बत चीजों को कैसे ला सकते हैं। ये वीडियो आपको वो शऊर और हिम्मत देगी जिसकी आपको जरूरत है। जहरीले रवैयों को पहचानने और उनसे बचने के तरीके। अब सवाल यह कि आप इन जहरीले रवैयों को कैसे पहचान सकते हैं और इनसे महफूज रह सकते हैं। आइए इन अमली इक़दामात पर गौर करते हैं। मशकूक बातों को नजरअंदाज न करें। जब आपको कोई बात अजीब लगे या हकीकत से हटकर महसूस हो, उसे मामूली ना समझें, गौर करें और सवाल उठाएं। ये पहला कदम है धोखाधड़ी को पहचानने का। नंबर 2, झूठ के खिलाफ सवाल करें। झूठ को नजरअंदाज करने से ये रवैया मजबूत हो सकता है। वाज़े और नपे तुले सवालात करें ताकि हकीकत सामने आ सके। मिसाल के तौर पर, आपने ये क्यों कहा या आपके पास इसका क्या सबूत है। नंबर 3, अपने जज्बात पर भरोसा करें। आपके दिलो दिमाग में एक कुदरती हिफाजती निजाम मौजूद है जो खतरे को भांप लेता है। अगर कुछ ठीक महसूस ना हो रहा हो तो अपनी अंदरूनी आवाज को सुने, ये आपकी रहनुमाई कर सकती है। नंबर 4, शफाफ तल्लुकात कायम करें। हर तल्लुक की बुनियाद सच्चाई और एहतराम पर होनी चाहिए। जहाँ ये चीजें मौजूद ना हो वहाँ एतमाद भी नहीं होता। ऐसे तल्लुकात को खत्म करना बेहतर होता है जहाँ धोखाधड़ी बार बार हो रही हो। याद रखें, आपकी जिंदगी और जज्बात की कदर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जहरीले तल्लुकात में रहने से बेहतर है कि आप खुद को उनसे आजाद करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाएं। आगे बढ़ें और वो हिम्मत पैदा करें जो आपको इन जहरीले रवैयों से दूर रखे। आपके फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, तल्लुकात मोहब्बत, एतमाद और बाहमी एहतराम से ही परवान चढ़ते हैं। जहाँ धोखाधड़ी और मैनिपुलेशन का साया हो वहाँ खुशी और सुकून का कोई मकाम नहीं। अपनी जिंदगी को इन जहरीले रवैयों से आजाद करें और ऐसे तल्लुकात की तामीर करें जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत और खुशहाल बनाए, ना कि मुश्किल और बोझल। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के मेहमान हैं। आपके फैसले आपकी खुशियों का रास्ता मुतय्यन करते हैं। हमेशा सच्चाई, शफाफियत और खुद एतमादी को अपनी तरजीहात में शामिल रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद और मालूमाती लगी हो तो बराए करम इसे अपने साथियों, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद लोग धोखाधड़ी और मैनिपुलेशन के नुकसानात को समझ सकें और अपने तल्लुकात को बेहतर बना सकें। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।